اس دنیا کے اندر فرما بردار کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ خوش ہو کر دیتا ہے، اور نافرمان کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ ناراض ہو کر دیتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، نافرمان کو نعمت ناراض ہو کر دی جاتی ہے؟ جی ہاں، آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ چوہے آپ کے گھر کے اندر بہت ہو گئے، آپ کا کھانا، آپ کا بستر، آپ کی کتابیں وہ کھا جاتے ہیں، تو آپ چاروں طرف چوہوں کے پنجرے پھیلا دیتے اور اس کے اندر گھی والی روٹی آپ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چوہے کے پنجرے میں جو آپ نے نعمت رکھی، یہ آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے رکھی ہے، خوش ہو کر نہیں رکھی، ناراض ہو کر رکھی، اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب چوہا آیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں طرف نعمتیں ہیں، اب کوئی اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ نعمتیں دکھائی تو دے رہی، لیکن اس کے پیچھے بلائیں چھپی ہوئی ہے۔ پوچھتا ہے کیا بلا ہے؟ نعمت تو دکھائی دے رہی ہے اور بلا دکھائی نہیں دیتی، کہ جب تو روٹی کا ٹکڑا یوں کھینچے گا تو تار ہٹے گا اور کھٹ کی آواز آئے گی اور تو اندر پھنس جائے گا، چاروں طرف کے دروازے تیرے نکلنے کے بند ہو جائیں گے، جیسے فرعون کے لیے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے، جیسے قارون کے لیے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے، جیسے ابو جہل کے جتھے کے لیے، اور جیسے قبیلے بنی غطفان کے لیے، اور جیسے قیصر اور کسریٰ کے لیے، اور آئندہ جا کر دجال کے لیے بھی چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کے لیے بھی چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اے چوہے، تیرے چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے چھوٹے چھوٹے، اور صبح لا کر تجھے گھونپیں گے، عورتیں لائیں گی، پرائمس کا چولہا لائیں گی، اس کے اوپر گرم پانی کریں گی، تیرے اوپر ڈالیں گی، تھوڑی دیر میں تو مر جائے گا، تیرے کو باہر پھینکیں گے، بلی آئے گی اور کھائے گی۔ تب یہ چوہا کہتا اچھا میں اس کا ریسرچ کروں۔ اب وہ ریسرچ کرنے چلا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہنے لگا کہ نہ تو لڑکے ہیں، نہ سوا ہے، نہ پرائمس کا چولہا ہے، نہ عورتیں ہیں، نہ بلی ہے، تیرے کو کچھ بھی دکھائی دیتا نہیں ہے۔ تم تو دیکھ بڑ قسم کے آدمی ہو، پرانے خیال کے، اونٹوں کے زمانے کی باتیں لا کر روکے کے زمانے میں ٹھوس رہے ہو، نہیں مانتے ہم۔ وہ اندر داخل ہو گئے اور جو اس نے سنا تھا وہ سارا ہو گیا۔ جب ہوا تو اب وہ کہتا میری سمجھ میں آئی بات، لیکن اب سمجھ میں آنا مفید نہیں۔ نافرمان کو نعمتیں دینا ایسا ہوگا جیسے چوہے کے پنجرے کی نعمت، اور فرما بردار کو اللہ اگر کوئی نعمت دے تو وہ ایسا ہوگا جیسے طوطے کے پنجرے کی نعمت۔ طوطے کے پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے خوش ہو کر اور دل بہلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں نافرمان کی نعمت کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے دروازے کھول دیے، اور فرما بردار کی نعمت کے بارے میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے برکتیں کھول دی۔ وہاں برکتوں کا کھولنا بتایا فرما بردار کے لیے، اور نافرمان کے لیے اللہ نے دروازوں کا کھولنا بتایا۔ اللہ پاک جو فرماتے ہیں کہ جو ان کو بات بتائی گئی اللہ رسول کی طرف سے اسے وہ بھول گئے، تو ہم نے ان کے لیے ہر لائن کے دروازے کھول دی، طاقت کے دروازے، دھن دولت کے دروازے، پبلسٹی کے دروازے، وہ سارے کے سارے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمت ملی اس کے اوپر وہ اترانے لگے کہ دیکھو چاروں طرف کے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم اچانک اس کی پکڑ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ لیکن فرما بردار کو جو نعمت دیتے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے برکات کا کھولنا۔ اگر بستیوں والے ایمان والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے برکت کھولتے ہیں، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ میرے محترم دوستو، برکت کے اندر تین باتیں ہوتی، کبھی تو اللہ پاک آمدنی بڑھا دیتا اور کبھی اللہ پاک آمدنی نہیں بڑھاتا، آمدنی تو اتنی ہی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کام سارے بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے کہ آمدنی تو ہوتی نہیں لیکن اللہ اس کا کام دعا سے بنا دیتا ہے۔ یہ تین لائنیں برکت کی ہے۔ اگر آدمی ایمان والا اور تقوی والا بن جائے، اور سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اسی کو بتا رہے۔ اللہ کی نافرمانی والوں کو نعمت کیوں ملتی ہے؟ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دین کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی مشکلات ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس مال، شہرت اور آرام ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، ہر دور میں لوگوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے، لیکن اس کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر نعمت اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، ہر نعمت اللہ کی خوشی کی دلیل نہیں ہوتی، اور ہر مشکل اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ آ گیا تو اللہ راضی ہو گیا،
بڑا گھر آ گیا تو اللہ راضی ہو گیا، مشہور ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، لیکن قرآن اور سنت ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتے۔ دنیا کی نعمتیں کبھی انعام ہوتی ہیں، کبھی امتحان۔ میرے بھائی، دنیا امتحان کا میدان ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ مومن کو بھی آزماتے ہیں اور نافرمان کو بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر شخص کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ کسی کا امتحان تنگی سے، کسی کا امتحان دولت سے، کسی کا امتحان صحت سے، اور کسی کا امتحان شہرت سے۔ آج اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے مقبول بندہ ہو۔ قرآن میں کئی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہیں بہت مال دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور آخرکار نقصان اٹھایا۔ اس لیے مومن صرف ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک اہم مفہوم بیان کیا ہے، استدراج، یعنی کبھی اللہ کسی نافرمان کو دنیا کی نعمتیں دیتا رہتا ہے، حالانکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اسے مہلت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی دنیا دیکھ کر اس کی مقبولیت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کی آزمائش، کبھی مومن تنگی میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں، کبھی بیماری میں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیے، ان پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ کیا اللہ ان سے ناراض تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ ان سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج لوگ نعمت کو صرف پیسہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل نعمت یہ ہے ایمان، ہدایت، نماز، قرآن، سکون، عافیت اور اللہ کا قرب۔ اگر کسی کے پاس یہ سب ہے تو وہ بہت امیر ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت سے گناہگار کو بھی نعمتیں دیتے ہیں تاکہ وہ شکر کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن اگر بندہ نعمت پہ کر اور زیادہ غفلت میں چلا جائے تو اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ نعمت پا کر اور زیادہ غفلت میں چلا جائے تو اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے نعمت ملنے پر بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کو بھول تو نہیں رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کسی کی دولت دیکھ کر اس کی کامیابی کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا اور دنیا کی چمک دمک دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ بہت کامیاب ہے، لیکن ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے، اس کے سکون کا حال نہیں جانتے، اس کی آخرت کا حال نہیں جانتے۔ اس لیے مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ہدایت اور عافیت مانگے، صرف دنیا نہیں۔ آج کا محاسبہ یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میں نعمت کو اللہ کی رضا کی دلیل سمجھتا ہوں؟ کیا میں دنیا دیکھ کر لوگوں پر رشک کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں؟ کیا میری فکر آخرت کی ہے؟ کیا میں ایمان اور ہدایت کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو نعمت مل جانا ان کی کامیابی کی گارنٹی نہیں، اور مومن کی مشکل میں ہونا اس کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ ہر شخص کو الگ الگ طریقے سے آزماتے ہیں، اس لیے لوگوں کی دنیا دیکھ کر فیصلہ مت کیجیے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھیے، کیونکہ اصل دولت ایمان ہے، اصل نعمت ہدایت ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور اللہ کی رضا پا گیا، اور جو اللہ کی رضا پا گیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ بس آخر میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی ظاہری چمک دمک کے دھوکے سے کھانے سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان اور ہدایت کی دولت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے
ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔